YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ہمارے چینل کو لائک کرنے کا، سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ جیسا کہ میں ہر پروگرام کے شروع میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیارے دوستو، ہم جو باتیں کریں ضروری نہیں کہ آپ ہماری ساری باتیں مانیں۔ آپ ایسا کریں کہ جو باتیں میں بول رہا ہوں ان باتوں کو اپنے دوستوں کے ہاتھ میں، اپنے رشتہ داروں کے ہاتھ میں، اپنے جاننے والوں کے ہاتھ میں، اپنے ہاتھ میں چیک کریں۔ اگر وہاں آپ کو باتیں ملیں کہ جو بات ہم کر رہے ہیں صحیح ہے تو پھر سمجھیں کہ ہم صحیح بتا رہے ہیں۔ لیکن یہ پروگرام شروع کرنے کا، پروگرام بنانے کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم ایسے لوگوں کو پامسٹری سکھا دیں جو عام لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، عام لوگ ہوتے ہیں، تاکہ کوئی بھی ایسا ویسا پامسٹ جسے فٹ پاتی کہہ سکتے ہیں، یا ایک لکیر جاننے والا یا دو لکیر جاننے والا آپ کو کسی وہم میں مطلع نہ کر دے، آپ کو کسی پریشانی میں مطلع نہ کر دے۔ تو اس کے لیے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تھا، اور اس وقت موجودہ وقت میں یہ سمجھیں کہ 10 سے 12 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے پامسٹری کا اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، اور اس کو سمجھ بھی رہے ہیں، اور اس کو جان بھی رہے ہیں۔ اور یقین کرو اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ ہمیں باقاعدہ لکیروں کے نام لے کر بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں یہ لکیر اس طرح کی ہے اور یہ لکیر اس طرح کی ہے۔ تو یقین کریں بہت خوشی ہوتی ہے کہ جس کام کے لیے ہم نے محنت کی ہم اس میں کامیاب ہوئے، اور یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو پیارے دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ پامسٹ نے گھر میں لڑائی کروا دی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے کچھ لوگ جو ہاتھ میں دیکھ لیتے ہیں کہ شادی کی لکیر ان کے ہاتھ میں کس طرح کی لکیر ہے، تو پھر اس حساب سے شادی کی لکیر کس طرح، تو میں آپ کو تھوڑی بنا کے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ کون سی لکیر کس طرح کی ہے۔ اور ہمارے کچھ پامسٹ جو نا وہ کیا کر دیتے ہیں اور کیا بتا دیتے ہیں کہ جس سے گھروں میں لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں، جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ تو ہوئی اپنی زندگی کی لکیر، یہ ہو گئی ساتھ میں دماغ کی لکیر، یہ ہو گئی دل کی لکیر، ٹھیک ہے، دل کی لکیر۔ اور اس کے ساتھ ابھی جو میں چیز بنا رہا ہوں اس کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، اور اس کو سمجھنا بھی ہے آپ اس چیز کو غور سے دیکھیں کہ شادی کی یہ لکیر ہاتھ میں، ایک لکیر، یہ دو لکیر، یہ تین لکیر، ٹھیک ہے نا۔ اگر اس طرح کی تین لکیریں آپ کے ہاتھ میں ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کی تین لکیریں آپ کے ہاتھ میں ہیں، تو یہ سمجھیں کہ آپ کے پاس شادی کا ایک چانس ہے۔ دو لکیریں ہیں تو سمجھو دوسری شادی کا آپ کے پاس چانس ہے۔ تین لکیریں ہیں تو یہ سمجھے کہ 3 شادیوں کا آپ کے پاس چانس ہے، یہ علامت ہوتی ہے۔ لیکن جو آج جو ہمارا ٹاپک ہے، جو آج جو ہمارا سبق ہے وہ کچھ اور ہے نا۔ وہ یہ ہے کہ بعض ہاتھوں میں شادی کی جو لکیر ہے یہ اس طرح کی ایک لکیر ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ بالکل جڑی ہوئی ایک اور لکیر بھی ہوتی ہے، جو کہ 2 نظر آتی ہیں، ہوتی بھی 2 ہیں، یہ نظر آتی ہیں۔ اور اس کو عام پامسٹ ہاتھ میں دیکھ کے کیا کہتا ہے کہ دوسری شادی ہونے والی ہے اور دوسری شادی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب جو وہمی لوگ ہیں، جو حساس طبیعت کے لوگ ہیں، ان کے لیے تو یہ کافی ہے۔ اگر کسی عورت کے ہاتھ میں اس نے یہ دیکھ لیا تو اس نے کہہ دیا جی آپ کے ہاتھ میں 2 شادی کے لیے، اس کا شوہر اگر ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو اس شوہر نے تو گھر میں جا کے جھگڑا ہی کرنا ہے، لڑائی کرنی ہے کہ دوسرا کس کو تم پسند کرتی ہو، کیا ہے، کس سے شادی کرنا چاہ رہے۔ اگر مرد کے ہاتھ میں اس طرح کی علامت ہو تو بیوی کے سامنے اگر بتا دیا کہ بھئی اس کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں، تو گھر میں یہ سمجھو کہ لڑائی جھگڑا دنگا فساد شروع، تو لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اس طرح کے لیے، حالانکہ یہ جو 2 لکیریں قریب ہوتی ہیں، دور کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، قریب جیسے 2 لکیریں جیسے میں بنا کے بتا رہا ہوں، اس طرح کے اگر لکیریں ہاتھ میں ہیں تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور سے محبت کرتا ہے، یا بیوی اپنے شوہر کے علاوہ بھی کسی سے محبت کرتی ہے۔ یہ دوسری شادی کی لکیر نہیں ہے، اور اس کو کہہ دیتے ہیں فوری تمہارے ہاتھ میں 2 شادی نہیں، 2 شادیوں کی جو علامت ہے وہ کوئی اور ہے۔ یہ جتنی قریب ہوں گی یہ سمجھو کہ ایک تو یہ بیوی کی لکیر ہے، اور یہ قریب ہے کہ کسی سے کوئی تعلقات ہوں گے۔ اور لڑکی کے لیے ایک اور آپشن بھی اس میں موجود ہے، خواتین کے لیے، لڑکیوں کے لیے یہ موجود ہے کہ کچھ لڑکیاں ایسی ہیں کہ اپنی سہیلیوں کو، اسکول کی فرینڈ کو بہت زیادہ چاہتی ہیں، جب ان کی شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی جنہیں اپنی سہیلی کو، دوست کو چاہتی ہیں، یاد کرتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں، تو اس کے ہاتھ میں بھی اس طرح کی علامت ہو سکتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیوی عشق کر رہی ہے کسی سے یا کچھ ایسا دنگا فساد شروع کر دیا۔ لکیروں کو جب تک آپ سمجھیں گے نہیں،
تب تک آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ تو یہ اس طرح کی لکیر کو دوسری شادی کی لکیر نہیں، دوسری شادی کی لکیر کیسے ہوتی ہے میں وہ بنا کر آپ کو بتاتا ہوں، یہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو دوسری شادی کی لکیر کیسے ہوتی ہے، یہ دیکھیں کہ یہ جو چھوٹی ہے اس کو محبت کی لکیر کہتے ہیں، یہ اس سے فاصلے پہ ایسے چل رہی ہے، تو یہ دوسری شادی کی لکیر ہے۔ اور اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ بندہ 2 ہی شادیاں کرے گا یا یہ بندی 2 ہی شادیاں کرو گی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس کا یہ ہے کہ خدا نخواستہ ایک شادی ناکام ہو جاتی ہے یا ایک شادی میں کوئی پرابلم آ جاتی ہے یا میاں بیوی میں سے دونوں میں سے کسی ایک کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور دوسرے کے ہاتھ میں اس طرح کی علامت موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دوسری شادی کرنا چاہیں تو ان کے پاس آپشن موجود ہے۔ یہ نہیں کہ لکیریں ڈنڈا اٹھا کے آ جائیں گی کہ چلو نہیں اب شادی کرو، تمہارے ہاتھ میں جو بن گئی تو کیوں بنی ہو۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ انوشا نے سوال کیا جمسہ باز سے کہ مجھے سرکاری نوکری ملے گی یا نہیں، اس کی کوئی علامت میرے ہاتھ میں ہے یا نہیں۔ آپ کے ہاتھ میں قسمت کی اتنی اچھی لکیر ہے تو آپ تو اپنے پاس خود لوگوں کو نوکر رکھیں، اتنی عمدہ لکیر آپ کے ہاتھ میں ہے۔ نوکری کی کوئی علامت نہیں، آپ کو کاروبار کریں، اس میں بہت نام اور بہت مقام بنائیں گی انشاءاللہ۔ اقرا شہزادی نے سوال کیا شیخو پورہ سے شادی کب ہوگی؟ آپ کی شادی 2021 کے لاسٹ میں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور شادی کامیاب رہے گی۔ شہزاد علی نے سوال کیا پشاور سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت میں کتنی اولادیں ہیں؟ آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے مطابق آپ کے ہاتھ میں 4 اولادوں کی علامتیں موجود ہیں۔ فروا نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ اولاد کب ہوگی؟ آپ کے ہاتھ میں جو لکیریں ہیں اس کے مطابق آپ کی اولاد انشاءاللہ العزیز 2021 کے لاسٹ میں ہونے کے چانس ہیں۔ مصباح زاہد نے سوال کیا کراچی سے کہ شادی کے بعد کی زندگی کیسے رہے گی اور شادی مجھے راس آئے گی یا نہیں؟ شادی راس بھی آئے گی اور شادی کے بعد کی زندگی بھی اللہ کے فضل سے بہت اچھی اور بہت بہتر ہوگی۔ DR777 سوال کرتے ہیں کہ میری شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی؟ آپ کی شادی اللہ کے فضل سے ارینج میرج ہوگی اور آپ کی شادی کامیاب ہوگی۔ لو میرج میں کامیابی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ پلوشا نے سوال کیا ہے وزیر آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میری ازدواجی زندگی کیسے گزرے گی؟ اللہ کے فضل سے آپ کی ازدواجی زندگی اچھی گزرے گی اور آپ کے اوپر بہت بہتر اور بہت اچھا وقت آئے گا انشاءاللہ۔ فاخرہ نے سوال کیا سیالکوٹ سے کہ یہ بتائیں کہ بیٹے کتنے ہوں گے اور بیٹیاں کتنی ہوں گی؟ فاخرہ صاحبہ آپ ہمارا چینل دیکھیں پامسٹری ود اکبر سرحدی، اس میں آپ خود اپنے ہاتھ کی لکیریں دیکھ لیں گے کتنے بچے ہوں گے اور کتنی بچیاں ہوں گی۔ بہرحال آپ کے ہاتھ میں اولادوں کی 4 لکیریں موجود ہیں۔ نوشین نے سوال کیا اوکاڑا سے کہ شادی شدہ زندگی کیسے گزرے گی اور اولادیں کتنی ہوں گی؟ آپ کی شادی شدہ زندگی اللہ کے فضل سے اچھی گزرے گی اور آپ کے ہاتھ میں 2 سے 3 اولادوں کی علامتیں موجود ہیں۔ آگے چل کے مزید بن جائیں تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ سونیا شہزادی نے سوال کیا گجراں والے سے دوسری شادی کب ہوگی اور کیا اس شادی سے اولادیں ہوں گی؟ آپ کے ہاتھ میں اولادوں کی 3 علامتیں ہیں، اللہ کے فضل سے شادی بھی کامیاب رہے گی اور اولادیں بھی ہونے کے چانس ہیں۔ سامسون نے سوال کیا بنگلہ دیش سے کہ میری زندگی کی لکیر ٹوٹ ہوئی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، کوئی حادثہ ہوگا؟ اللہ کے فضل سے ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی، کیونکہ جہاں پہ لکیر ٹوٹ رہی ہے وہاں پر ہی سپورٹنگ لائن اس کی مدد کر رہی ہے اور انشاءاللہ کوئی حادثہ اللہ کے فضل سے نہیں ہوگا۔ نور الصبح نے سوال کیا ہے علی پور سے کہ میرا دماغ اچھا ہے، کیا میں ڈاکٹر بن سکتی ہوں؟ آپ کی دماغی صلاحیتیں واقعہ بہت اچھی ہیں اور آپ انشاءاللہ کوشش کریں، آپ ضرور ڈاکٹر بنیں گی۔ احمد علی نے سوال کیا پنواکل سے کہ میں نے جو کام شروع کیا کیا اس میں مجھے کامیابی ملے گی؟ بالکل اللہ کے فضل سے کامیابی ملے گی اور دولت بھی انشاءاللہ بہت آئے گی۔ بہرحال محنت آپ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہو سکے توبہ استغفار کی ایک تصویر ضرور پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ بڑی برکت بھی ہوگی۔ افشا نے سوال کیا کراچی سے کہ 8 سال ہو گئے شادی کو، یہ بتائیں کہ میری اولاد کب ہوگی؟ آپ کے ہاتھ میں اولادوں کی 3 علامتیں موجود ہیں اور آنے والا سال آپ کے لیے خوشخبریوں کا سال ہوگا۔ ہیرا مریم نے سوال کیا گجرات سے کہ میرے ابھی نکاح ہوا، لڑائی جھگڑے شروع ہوئے، کیا یہ شادی مجھے راس آئے گی یا نہیں؟ آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیریں اس کے حساب سے آپ کی شادی شدہ سے ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی اور زندگی اچھی گزرے گی۔ لیبا نے سوال کیا گجرات سے کہ شادی پسند کی ہوگی یا نہیں؟ لیبا صاحبہ آپ کی شادی پسند کی نہیں ہوگی، آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی۔ ذیشان نے سوال کیا اسلام آباد سے کہ پسند کی شادی کرنا چاہتا ہوں، ہوگی یا نہیں اور شادی کب ہوگی؟ آپ کی شادی 2023 میں ہوگی اور پسند کی شادی ہونے کا کوئی چانس نظر نہیں آتا۔ میگ نے سوال کیا کراچی سے کہ 13 سال ہو گئے شادی کو، میری اولاد نہیں ہے۔ آپ کے ہاتھ میں تو اولاد کی لکیریں موجود ہیں، باقی اللہ کی مرضی، کسی کی اولاد دیر سے ہوتی ہے، کسی کی شادی دیر سے ہوتی ہے،
انشاءاللہ جب لکیریں بنی ہیں تو اولاد بھی انشاءاللہ ہوگی۔ رمشا نے سوال کیا کراچی سے کہ شادی زندگی کیسے گزرے گی اور میرا لک کیسا ہے؟ رمشا صاحبہ اللہ کے فضل سے آپ کا لک بہت اچھا ہے اور شادی شدہ زندگی بھی انشاءاللہ العزیز آپ کی اچھی گزرے گی۔ آپ کوشش کیا کریں کہ جتنا ہو سکے سورہ کوثر جو ہے اس کو پابندی سے پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہوگی، ایک تسبیح 100 دانوں والی۔ تسلیم نے سوال کیا حیدرآباد سے کہ شادی پسند کی ہوگی یا ارینج میرج ہوگی؟ تسلیم صاحبہ آپ کی شادی پسند کی ہونے کے چانس بہت زیادہ ہیں۔ شبانہ سلیم نے سوال کیا نعت کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میری پریشانیاں کب ختم ہوگی؟ انشاءاللہ العزیز شبانہ صاحبہ آپ کی پریشانیاں 2020 کے ختم ہوتے ہی ختم ہو جائیں گی اور 2021 آپ کے لیے اچھا سال بن کر آئے گا۔ امجد نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی؟ امجد صاحب ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی 2023 میں ہونے کے چانس ہیں۔ وردہ نے سوال کیا کراچی سے کہ شادی میری کب ہوگی، اپنوں میں ہوگی یا باہر ہوگی؟ آپ کی شادی اپنوں میں ہوگی اور آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور شادی آپ کی کامیاب رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔